بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بیان میں ہم نے یہ بات عرض کی آپ سے کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس میں اعتکاف کرنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس میں یہ بات آئی تھی کہ جو معتکف ہوتا ہے، مسجد میں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں اس کا بہت بڑا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ ہوا ایسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امت کے لوگوں کی بڑی بڑی عمریں اور ان کی عبادت کا حال بیان کیا۔ 600 سال عمر، 300 سال عمر اور اس سے بھی زیادہ کئی 100 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر عنایت فرمائی۔ تو صحابہ اکرام نے جب یہ سنا تو ان کا تجسس اس معاملے میں پہلے ہی بہت زیادہ تھا، تو وہ حیران ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، وہ تو ہم سے آگے نکل گئے، انہوں نے تو زیادہ سال اللہ کی عبادت کر لی، وہ تو ہم سے بہت آگے بڑھ گئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر صحابہ اکرام کا جو تعجب تھا وہ ظاہری بات ہے کہ طبیعی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو جو عبادت کا شوق اور انہیں جو شوق عنایت فرمایا تھا اس سے ہر مسلمان واقف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت اس امت کو بھی عنایت فرمائی۔ در منصور میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے بڑے پیارے صحابی تھے، اور 10 سال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، پھر دعا بھی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ان کے حق میں قبول بھی فرمایا۔ کہا یہ جاتا ہے، تاریخ میں اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال میں برکت کی دعا کی تھی، اور ہر سال ان کے باغ میں 2 مرتبہ پھل آتا تھا، اور باقی ایک مرتبہ پھل آتا تھا باقی باغات پر، اور دوسرا اولاد تو 150 سے زیادہ پوتے پوتیاں اولاد اللہ نے نصیب فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہماری عمریں تو بہت تھوڑی ہیں اور ان کی عمریں بہت زیادہ ہوئی، انہوں نے زیادہ اللہ کی عبادت کی، انہوں نے زیادہ اللہ کا قرب پا لیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس بڑی بڑی عمروں اور عبادتوں کے مقابلے میں یہ لیلۃ القدر کی رات عنایت فرمائی، اور بعض محدثین کا خیال یہ ہے کہ رمضان کا یہ پورا عشرہ جو ہے وہ اللہ نے عنایت فرمایا۔ اب اس رمضان کے آخری عشرے میں جو سب سے بہترین چیز اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت بھی آئی ہے، اور قرآن پاک خود بھی کہتا ہے کہ وہ ایسی رات ہے کہ 1000 شہر، 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ کہاں 1000 کی 83 سال اور کچھ 4 ماہ اور کچھ زیادہ وقت بنتا ہے کہ جو شخص اس رات میں آ کے اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے حضور میں کھڑا ہوگا۔ یہ لکھا ہے علماء نے کہ اگر وہ تاک راتوں میں جاگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اسے شب قدر کا ثواب مل جاتا ہے۔ ایک ازالہ بھی کرتے چلیں شبے کا، کیا ضروری ہے کہ لیلۃ القدر نظر آئے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نیک بندے جو صالحین اولیاء کرام ہوتے ہیں، اللہ کبھی کبھی ان پہ ظاہر بھی کر دیتا ہے، کوئی اثرات نظر آ جاتے ہیں انہیں، کوئی تغیر یا تبدیلی انہیں نظر آ جاتی ہے، لیکن ہر آدمی اس کو دیکھے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کی علامات جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمائی ہیں، اس لیے فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے تنزل الملائکۃ والروح، حضرت جبریل علیہ السلام روح الامین فرشتوں کے ساتھ اس رات کو نازل ہوتے ہیں۔ اس رات میں فرحت ہوتی ہے، فراخ دلی ہوتی ہے، چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، اور اس رات کو اللہ کی جو عبادت کرتا ہے، جو قیام کرتا ہے، جو سجدے کرتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے، وہ 83 سال کی عبادت کا ثواب ان 10 راتوں میں پا لیتا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، کتنی بڑی اللہ کی رحمت۔
اگر ہمارے اندر شوق ہو، اگر ہمارے اندر شوق ہو تو یہ بڑی آسان چیز ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہم جاگ کے گزار لیں، خاص کر پاک راتیں جو ہیں وہ مسجد کے ماحول میں گزاری جائیں، وہاں بیٹھا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے جو ہمارے سامنے پڑھی ہے، فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا احتسابا، کہ جس شخص نے اس لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اس کے ساتھ وہ احتساباً ثواب کی نیت سے، نیت کو آدمی درست کرے۔ یہ لوگوں کو دکھلاوے کی جو نیت ہوتی ہے نا، یہ اعمال کو تباہ کرتی ہے، یہ اعمال کو برباد کرتی ہے، یہ شرک خفی ہے کہ کوئی آدمی دکھلاوے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ فرمایا من قام لیلۃ القدر و ایمانا، اگر کوئی شخص ایمان کی نیت سے و احتساباً اور ثواب کی نیت سے اس رات کو کھڑا ہوگا تو غفر لہ، بخش دیا جائے گا اسے ما تقدم من ذنبہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، تمام کے تمام اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا۔ ایک طرف اللہ کی رحمت بارش کے قطروں سے بھی زیادہ برسے اور دوسری طرف ہماری سستی بھی اتنی بڑھ جائے تو کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ 10 راتیں ویسے بھی باہر لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، ہر آدمی گھر میں فارغ ہے، دن کو تھوڑا آرام کر لے اور رات کو تھوڑی دیر جاگ کر یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں نا، ان میں سے ایک آخری بات آپ سے اور عرض کرتے ہیں، اور یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور اسے نقل کیا ابن ماجہ نے، اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند حسن ہے، بہتر ہے، بہت اچھی ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ قال دخل رمضان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رمضان کا مہینہ آیا تو آپ نے فرمایا لوگو یہ مہینہ آیا ہے، ان ھذا الشہر، اس کے اندر یہ جو مہینہ اس کے اندر ایک رات ہے جو وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہی الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں۔ فرمایا جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو 1000 درجے بہتر ہے، جو 1000 درجے آگے بڑھ کے ہے، اتنا مقام، اتنی عزت بس اس کے بعد ان راتوں کو نصیب ہوئی ہے جو راتیں ذی الحجہ کی ابتدائی راتیں ہوتی، ان کا تو خیر بہت زیادہ اجر اور ثواب، بہت زیادہ فضیلت، لیکن اس ایک رات میں کیا فرمایا من حرمہا فقد حرم الخیر، جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا وہ ساری خیر سے پھر محروم، کیا بچا اس کے بعد؟ اور جس نے اس کی بھلائی کو پا لیا اس نے ساری بھلائی کو پا لیا، اور جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہ جاتا ہے وہ سارے رمضان کی خیر سے ہی محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں گھر میں جاتے ہی نہیں تھے، اپنے احمد کو اچھی طرح باندھ لیتے تھے اور گھر والوں کو کہتے تھے خیر آباد اب رمضان کے بعد ملاقات ہوگی، تو سارا رمضان اور خصوصاً رمضان کا جو آخری اشرا ہے، اور اس آخری اشرے میں بھی خصوصی طور پر جو لیلۃ القدر کی رات ہے، مسلمانوں کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ان راتوں کو جاگیں، گھر میں اللہ کی عبادت کرے، مسجد میں اللہ کی عبادت کرے۔ اگر اعتکاف کیا ہوا ہے تو پھر اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے زندگی میں اس خیر کو، اس بھلائی سے اپنے آپ کو محروم نہ کرے، نہ جانے یہ زندگی میں دوبارہ راتیں اور مہینہ آئے گا کہ نہیں۔ امید ہے کہ یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔